کریں گے کہ عورتوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کو پردے سے گھیر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاف پردہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نظر ان پر نہ پڑے، آپ کی نظر ان پر نہ پڑے، اور وہ ان کی نظر بھی اجنبی مردوں پر نہ پڑے، وہ وہاں پردے میں رہیں اور پردے سے بیان سنیں۔ حالانکہ عورتوں کو مجلس میں آنا نہیں چاہیے، سند الشریعہ نے لکھا ہے بہار شریعت میں کہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں، شوہر غور سے تقریر سنے اور یہ جا کے پوری تقریر اپنی بیوی کو سنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ وہ پردے میں بھی رہ گئے، گناہ بھی نہیں ہوا، اجنبی مردوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، اور واز بھی انہوں نے سن لیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ آج ان اٹینٹیولی یعنی بے دلی سے تقریر سنتے ہیں وہ بالکل اٹینٹیولی تقریر سنیں گے، چونکہ ان کو تقریر سنانا ہے جا کے گھر میں، تو وہ لوگ توجہ کے ساتھ تقریر سننے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مردوں کو، بیٹا ہے تو انہیں بھی، شوہر ہے تو انہیں بھی، باپ ہے تو انہیں بھی، سبوں کو اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں، سبوں کو گھر میں جا کے دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ ماحول بنانا ہوگا سبوں کو اپنے گھر میں دین سکھانے کا۔ پہلے ہمارے ہاں یہ ماحول تھا کہ گھر میں ناشتہ کھانے سے پہلے گھر کے سارے لوگ بیٹھتے تھے، 5 منٹ ایک حدیث پہ چرچا ہوتا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو ہمارے بچے مدرسے میں نہیں پڑھتے تھے وہ صرف باپ اور ماں کو دیکھ دیکھ کر مصطفیٰ کی 40 حدیث جان لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے ناشتے سے پہلے 5 منٹ، دوپہر میں کھانا کھانے سے پہلے 2-4 مسائل 5 منٹ، رات میں کھانا کھانے سے پہلے 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ سارے مرد، ساری عورتیں بنیادی تعلیم جو کہ کمپلسری ہے اس کا جاننا، وہ سب جان لیتی تھی، مدرسہ گئے بغیر ان کو سب معلوم ہو جاتا تھا۔ جس طرح ماں جب قرآن پاک کی تلاوت کی پابند ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں سن سن کر کے قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بابو، اے پانی پلانے کے لیے جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، ورنہ رات پیچھے اٹھو گے جاؤ گے مجمع خراب ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ جنت سے اٹھ کر کے بھاگنا نہیں ہے، ضرورت اگر ہو تو جانا ہے۔ آپ بولیں گے کہ بار بار اس کو آپ جنت کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث میں آیا ہے کہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ سوال ہوا کہ سرکار یہ جنت کی کیاری کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں حلق الذکر، یعنی ذکر کی مجلس، یہ جنت کی کیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں اللہ کا ذکر کر لینا گویا جنت میں چر لینا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ تقریر سن رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور سننا دین کا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ جنت کی کیاری میں بیٹھ کر آپ چر رہے ہیں، جب یہاں سے اٹھیں گے تو اللہ الصمد، ایک دو نہیں بے شمار نیکیاں ہوں گی جو آپ کے نام اعمال میں لکھی جا چکی ہوں گی۔ سب سے بڑا بینیفٹ جلسہ کروانے کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو معلوم ہوگا، مگر میری زبانی سن لیجیے آپ۔ تاج اورنگ آبادی صاحب، تاج بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ بتا رہے ہیں ہم 8 سال سے یہاں آ رہے ہیں شاہ جینا کانفرنس۔ آدمی 1 سال 2 سال سنتا ہے تو بدلو، چینج کرو، اس کو دوسرا لو۔ ایک خطیب کو سنو تو بس چینج کرو، ہاں بہت اچھا خطیب ہے، اس سے نہیں، مگر چینج کرنا ہے، ہر سال بدلنا ہے۔ تو لوگوں کو چینج، یہ 8 سال سے انچینجیبل ہے، چینجنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ تاج بھائی کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں، اور ابھی ہم 15 سال پہلے جیسا دیکھے تھے 15 سال کے بعد ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ ان کی زمین بڑی زبردست ہے۔ یہاں ہمارے عبدالقادر بھائی کو میں نے دیکھا تھا 5 سال پہلے، وہ چینج ہو گئے، تھوڑا لمبا اور زیادہ ہو گئے وہ 5 سال کے اندر۔ غلام نور مجسم بھائی تھے، یہ بھی چینج ہو گئے۔ رمضان سے پہلے پورا بال ایسے تھا، زلف لہراتا تھا ان کا، اور ابھی رمضان کے بعد دیکھیے بالکل زلف کٹ گیا۔ کیوں؟ یہ مدینہ سے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیا بات ہے، آپ پورا مدینہ ہندوستان، پورا رمضان ہندوستان میں گزارے ہیں، یہ پورا رمضان مدینہ میں گزارا ہے، سبحان حرمین طیبین میں گزارا ہے، تب یہ زبردست نعت پاک پڑھتے ہیں تو لوگ ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ بعد بدل جاتے ہیں۔ ہماری تاج بھائی 15 سال سے کچھ بھی نہیں بدلے، جبکہ ان کے سر کے بال سفید ہو جانا چاہیے، داڑھی کے بال سفید ہو جانا چاہیے، مگر الحمدللہ زمین ان کی بڑی ہارڈ ہے اور بڑی سخت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سارے نعت پڑھنے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین آمین اور سب ذکر سننے والے کو اللہ تعالی تندرستی اور جوانی عطا فرمائے۔ آمین 90 سال کا بوڑھا آدمی بھی جوان ہوتا ہے، جوانی کا تعلق بال کے کلر سے نہیں ہوتا، جوانی کا تعلق عشق رسالت اور دل کی گہرائی سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو زندہ دلی کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے اور بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بہت بڑے فائدے ہیں اس مجلس کے انعقاد کرنے کے، میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ آج کل بہت سارے دشمن لگ گئے ہیں۔ باہر کے دشمن تو ہے ہی کہ جلسہ بند کرواؤ، مائک بند کرواؤ، اندر کی بھی دشمن لگے جو ہمارا بھائی کہلاتا ہے، مولوی صاحب لوگ بھی، وہ لوگ بھی جلسہ بند کروانے کے چکر میں لگے۔ وہ کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جلسہ کرانے سے کیا 4 شاعر آئے، 2 خطیب آئے، مائکروفون لگایا گیا، بجلی بتی سجائی گئی، یہ 2-4 لاکھ خرچ ہو گئے، کیا بینیفٹ ہوا؟ کوئی فائدہ تو ہوا نہیں اس کا۔ یہ لوگ بھی جلسہ بند کروانے کے چکر میں لگے ہوئے، سارے لوگ نہیں، اگر یہ لوگ بند کرواتے تو جلسے میں آتے کیسے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جلسہ کے فیور میں ہیں، اور جو جلسہ کی مخالفت میں وہ نہیں آئے ہیں، وہ گھر میں آئے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی مدرسہ جاتے ہیں کبھی کہ حضرت مجھ کو مصطفیٰ کی ایک حدیث سنائیے؟ کبھی نہیں جاتے۔ آپ کے بچے جاتے ہیں اور آپ نہیں جاتے، تو بچوں کے پڑھانے کی جگہ مدرسہ ہے، اور بچوں کے باپ کو دین کون سکھائے گا؟ جبکہ نماز میں کتنے فرائض ہیں اس کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ نماز کتنا بڑا فرض ہے یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جس چیز کا ہوگا یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کے دن حج کا سوال پہلے نہیں، چونکہ حج سب پر فرض نہیں، جو مالدار ہیں جو مکہ جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اس پر فرض ہے۔ روزہ رمضان میں 1 مہینہ فرض ہے، اور وہ بھی صحت مند تندرست مقیم ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے، اس کے علاوہ جو مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، سال گزر گیا، تب اس میں سے 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، چاہے زیور کی قیمت ہو، چاہے آپ کے پاس بزنس میں جتنا مال لگا ہوا ہے اس کی قیمت ہو، چاہے فکس ڈپوزٹ ہو، 1 کروڑ اگر ہے تو 2.5 لاکھ روپے کمپلسریلی زکوٰۃ نکالنا۔ 2.5 لاکھ میں اگر 1 روپیہ بھی آپ کا باقی رہ گیا زکوٰۃ نہیں نکالا تو سارے مال کو وہ ناپاک کر دے گا، اور ناپاک مال کھا کے جو زندہ رہے گا اس کا انگ انگ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی 80 قطرے خون سے 1 قطرہ منی کا بنتا ہے، اور اس منی کے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ بلڈ ہی جب ناپاک ہو گیا، منی کا قطرہ تو خود ناپاک ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ ان کے بچے کتنے خطرناک ہوں گے۔ اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ رہ گیا سارے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کل ہمارے بچے شریر ہو رہے ہیں، ہمارے بچے لچے لفنگے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہمارے بچے آج عالم دین کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ وہ کالج کے پروفیسر کو بہت دور سے بائک سے نیچے اتر کے ان کا پاؤں چھو کے ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ کیمسٹری پڑھاتا ہے، وہ فزکس پڑھاتا ہے، وہ میتھ پڑھاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو، ہمارے بچے بائک روک دیتے ہیں۔ وہ ایک برہمن پروفیسر، راجپوت پروفیسر کالج کا فزکس پڑھانے والا، وہ راستے سے گزر رہا، یہ اتر جاتا ہے، ان کا پاؤں چھو لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارے ٹیچر ہے۔ یہ ٹیچر کا سمان راجپوت کا، برہمن کا، غیر مسلم کا میرے لوگ کرتے ہیں، ان کے لوگ تو کرتے ہی ہیں۔ جو ٹیچر فزکس پڑھائے ان کا یہ سمان کے پاؤں چھو لے، اور جو حدیث اور قرآن پڑھائے اس کا کتنا سمان ہونا چاہیے۔ ہمارا سمان تو میرے بزرگوں نے یہ سکھایا تھا کہ 18 سال کا عالم اگر وہ آگے آگے چل رہا ہے تو 95 سال کا بوڑھا شخص اس 18 سال کے عالم کے آگے نہ چلے، وہ پیچھے چلے۔ اللہ، یہ بہاری شریعت میں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے سکھایا ہے۔ یہ علم کا احترام ہے، عمر کا نہیں۔
یہ علم کا احترام ہے کہ اس نوجوان کے سینے میں فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں ہے، اس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے. سبحان اللہ. قرآن حدیث کے علم کا سمان ہے کہ اس کے آگے آگے نہ چلے، عالم دین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، عالم دین کے سامنے اونچی جگہ نہ بیٹھے. یہ علم دین کا سمان، ماں باپ سے بھی بڑا احترام عالم دین کا، چونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ بالکل سچ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے، بالکل سچ ہے. مگر میرا باپ نائب رسول نہیں ہے، مگر عالم دین نائب پیغمبر ہے. تو جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کا جو نائب ہو اس کا اتنا سمان ہونا چاہیے. یا سوچ کر کے اربوں پتی ہونا اور ہے، نائب پیغمبر ہونا اور. اور جب احترام دل میں ہوتا ہے تب ان کی بات کی قدر ہوتی ہے. جیسے عالم کو میں عزت دے رہا ہوں، یہ ہمارے نائب پیغمبر ہے، تب ان کی بات کو بندہ غور سے سنتا ہے، اور ایک بات سن لیتا ہے تو ساری زندگی دل میں اس کو جگہ دیتا ہے. جب عزت ہی کسی کی نہیں رہے گی تو وہ بات ہی نہیں سنے گا، اس کو نہ بات سنے گا نہ اس کی بات پہ عمل کرے گا. اس لیے عالم کا احترام ضروری ہے، تاکہ چونکہ عالم اپنے باپ کی بات نہیں بولتا، دوسروں نیتا جی کو میں کہا یہ غلط بول رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. نیتا جی اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. کوئی داروغہ گاؤں میں آ گیا بولا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میں وہ ہوں، تو آپ بولیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے. تو آپ گنہگار نہیں ہیں، چونکہ داروغہ کی عادت ہے 24 گھنٹے گالی بکنا. اگر کوئی گالی نہیں جانتا ہو، نہیں گالی کی ٹریننگ ہو، تو وہ 2 گھنٹہ داروغہ کے پاس بیٹھ جائے، اس کو 50 گالی آ جائے گی، کیونکہ وہاں گالی کی ٹریننگ ہوتی ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو الا ماشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ داروغہ کی بات کو اگر آپ جھٹلا دیں تو آپ اتنے بڑے بزرگ نہیں. نیتا بھاشن دیا 2 گھنٹہ، آپ نے بولا کہ یہ بکواس کیا ہے، تو آپ کے ایمان عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کا چچیرا بھائی عالم ہے اور آپ نے زمین جگہ کی دشمنی میں اس چچیرے بھائی جو عالم ہے ان سے آپ نے دشمنی ہو لی، دشمنی ہو گئی، اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اسے بات نہیں کرنی. اب وہ جمعہ کے دن مسجد میں کھڑا ہوا اور قرآن حدیث بول رہا ہے. معلوم ہے اس کا فرق کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ چونکہ آپ نے زمین جگہ کی دشمنی کی وجہ سے ان سے حسد اور جلن کرتے ہوئے ان سے آپ نے دوریاں بنا دی، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ قرآن بولے گا، عالم حدیث بولے گا، مگر آپ دشمنی میں بولیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ حسد اور جلن اور دشمنی میں بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ آپ کا اس سے زمین کا جھگڑا ہے، پڑوس میں گھر ہے، اس کا آپ سے وہ دیوار اور ٹپی کا جھگڑا ہے. مگر آپ اس کو مسجد میں جب وہ تقریر کرے گا تو حسد کی وجہ سے بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ بول رہا ہے قرآن اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان گیا. وہ قرآن بول رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا ایمان گیا. ایمان گیا تو بیوی بھی نکاح سے گئی. اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ بیوی نکاح سے کیسے نکلتی ہے. ایک تو طلاق دے دیا تو وہ نکل گئی نکاح سے، دوسرا ایمان آپ کا ختم ہوا، آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی. اگر آپ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے تو نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو آپ کا ایمان ختم، ایمان ختم نکاح ختم. مطلب یہاں ہے ایمان ختم نکاح ختم. یہ مطلب اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی کے اجتماع میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو ہم لوگ مطلب میں سوچتے تھے کہ آخر یہ مولانا صاحب کیوں ایسا بول رہے ہیں کہ جو اس کے اجتماع میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیسے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اجتماع میں جائے گا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا کیسے ٹوٹ جائے گا نکاح؟ نکاح تو یہاں طلاق سے ٹوٹتا ہے اور نکاح بہت مضبوط چیز ہے. اجتماع میں جائے گا، گھومے گا پھرے گا، دیکھے گا وہاں ٹینٹ ہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، بتی ہے، وہ مولوی صاحب کیا بول رہا ہے تو میرا نکاح کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اس وقت سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، لیکن اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس کے اجتماع میں جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ بھی ٹھیک ہی ہے، یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ بھی ٹھیک ہی ہے، تو جو نبی کو گالی دیا ہے اس کو یہ بولے گا یہ ٹھیک ہے. جو حضور کے علم غیب کی توہین کیا ہے اور یہ بولے گا یہ بھی ٹھیک ہے. جو بولا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ اس کو بولے گا یہ بھی ٹھیک ہے. تو جو گستاخ رسول کو ٹھیک کہا تو اس کا اپنا ایمان ختم ہو گیا، اس کا اپنا ایمان گیا. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. حرمین طیبین کے علماء نے کہا ہے کہ جو گستاخ رسول کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو نبی کو گالی دیا وہ کافر،
اور جو اس کے کافر ہونے میں ڈاؤٹ کرے کہ کافر ہے کہ نہیں ہوگا، جو ڈاؤٹ کرے وہ بھی کافر۔ مصطفیٰ کی توہین کفر، توہین کرنے والے کا ساتھ دینا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کی حمایت کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو جو وہاں گیا اس کو اچھا سمجھا، اس کے پیچھے نماز پڑھا تو اس کا ایمان ختم، اور جب ایمان ختم تو آٹومیٹک نکاح ختم۔ سبحان اللہ، ایمان ختم نکاح ختم۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ورنہ بچے تو آج ایسے ہی ناجائز پیدا ہو رہے ہیں۔ طلاق دیا، اب بے عزتی کے ڈر سے اس کو رکھ لیا، اس کو حلالہ ولا نہیں کروایا۔ ہم نے ایک محلے میں دیکھا، لوگوں نے بتایا ہم سے کہ اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اس کے باوجود وہ رکھ لیا۔ وہ بدتمیز سلام کرتا ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ میں پہلے بہت مسکرا کے ملتا تھا، اب اس کے سائے سے میں بھاگتا ہوں، چونکہ طلاق دے دیا۔ اب تو طریقہ وہی ہے کہ جو 3 طلاق دے دیا، چاہے شراب کی حالت میں ہو، چاہے غصے کی حالت میں ہو، چاہے جس حالت میں ہو جائے۔ غور سے سنیے گا، ایک اسلامی بات چھڑ گئی ہے کہ جلسے کا کیا فائدہ ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ تقریر میری سنیں گے آپ، تقریر سنیں گے، تقریر میں کروں گا ابھی انشاءاللہ الکریم۔ ایک بات چھڑ گئی ہے تو میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ مکمل کر دوں؟ جی ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں مکمل کرتا ہوں، پھر تقریر میں کرتا ہوں۔ تقریر میری ہوتی ہے 4 گھنٹے کی، 1 گھنٹے میں کوئی تقریر ہوگی؟ مجھ کو ٹرین پکڑنی ہے، مجھ کو لکھنؤ جانا ہے، اور ہم کو 1:40 میں ہماری ٹرین ہے ابھی یہاں پہ، ہم کو یہاں سے 1:15 میں چھوڑ دینا پڑے گا، تاکہ وہاں جاؤں، پگڑی کھول کے رکھوں، سوٹکیس لوں اور نذرانہ لوں، اور اس کے بعد میں چلا جاؤں۔ تاج بھائی کیا کیسا رہا نذرانہ؟ ہاں کوئی چوری چھپے بات تو ہے نہیں، ظاہر سب کو معلوم ہے وہ ہوتا ہے سب کچھ۔ امام صاحب تنخواہ نہ لے، حافظ نذرانہ نہ لے، مولانا صاحب نذرانہ نہ لے، یہ لائٹ مائک والا پیسہ نہ لے، تو کیسے کام چلے گا؟ سب کام چلنا پڑے گا، وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، سب ہے۔ تو خیر چلیے بھائی، ایک بات ہو گئی، بیچ میں ہو گئی، مگر مجھ کو ابھی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اب اس ٹائم میں تقریر تو ہوتی 4 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی۔ کل رات مدھیہ پردیش میں تھا، 4 گھنٹے کار پہ الہ آباد سے چل کے میں گیا، پھر وہاں سے 4 گھنٹے واپس میں آیا، بہت دور، جنگل، پہاڑ، ندی نالا کا علاقہ، مگر گیا۔ 3.25 گھنٹے کم و بیش میں نے تقریر کی وہاں، 3.25 گھنٹے۔ اس عمر میں 10 سال پہلے کرتے تھے تو اس وقت ہماری عمر تھی 40 ایئرس، 40 سال، اور ابھی ہماری عمر ہو گئی 50 پلس۔ تو 40 میں 25 سال میں 4 گھنٹے بولتے، تو ابھی ہم 50 پلس ہونے کے بعد بھی ہم سوچیں گے کہ ہماری طاقت 25 سال پرانی ہے، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ 25 سال کی طاقت الگ ہے، 50 سال پلس والی طاقت الگ ہے۔ ہم کھوجیں گے کہ وہ طاقت ہمارے پاس آ جائے، کہاں سے آ جائے گا؟ سارا آدمی الٹا پلٹا سوچتا ہے۔ یہ 70 سال کا بوڑھا کالا خضاب لگا لیا سر میں، کالا خضاب لگا لیا داڑھی میں، کیوں لگایا؟ تاکہ وہ جوان دکھے، تو ٹھیک ہے بال کالا ہو گیا، مگر یہ ہڈی کو کیا کرے گا؟ یہ رگ کو کیا کرے گا؟ یہ کمر کو کیا کرے گا؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بابا یہ کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بولا حرام ہے۔ کہا لوگ اپنی بڑھاپے کو چھپانے کے لیے، جوان دکھنے کے لیے لگاتے ہیں خضاب کالا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ بوڑھے بیل کی سینگ میں تیل لگانے سے بیل جوان نہیں ہوتا ہے۔ بوڑھا بیل سینگ میں تیل لگا دیتے جوان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اپنی عمر کی حد میں رہی۔ اب سوچئے کہ میری عمر 70 سال ہو گئی، میری عمر 60 سال ہو گئی، میری عمر کے 50 سال ہو گئے، جوانی کے دن ہے 40 سال کے نیچے، 40 سے آگے ادھیڑ ہو گیا، اب جوان نہیں رہے، مگر آپ کی سوچ جوان ہی ہے، میں جوان ہی ہوں۔ 40 کے آگے آپ ہو گئے ادھیڑ، 50 کے آپ پار کرنے کے بعد آپ ہو گئے بوڑھا، جیسے ہم ہو گئے بوڑھے، 50 پلس ہم ہو گئے۔ اب ہم سوچیں گے عبد القادر صاحب کی طرح جوان رہیں، نہیں ہوگا۔ اب ہم سوچیں گے صاحب غلام نور مجسم کی طرح میں جوان رہوں، نہیں ہوگا۔ 50 سال کے بعد عمر بڑھاپے کی طرف چلی جائے گی، 60 سال کے بعد سمجھ لیے کھیل ختم۔ 60 سال کے بعد بندہ زندہ اگر ہے تو بونس کے طور پر ہے، زندگی ختم ہو گئی اس کی۔ 60 سال کے بعد وہ بونس کے طور پر ایک گفٹ ہے، زندہ ہے۔ 60 سال کے بعد وہ بونس کے طور پر ڈاکٹر اقبال صاحب
جب ان کی عمر 63 سال کے قریب پہنچی، وہ عاشق رسول جس نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ سبق، جس ڈاکٹر اقبال نے عشق رسالت کی آگ بدر میں لگا دی، وہ خود عاشق رسول تھا۔ 63 سال کی عمر جب ہوئی تو بے چین رہنے لگے کہ کہیں میری عمر حضور کی ظاہری عمر سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اللہ عثمان، یہاں 90 سال کا بڈھا وہ مرنا نہیں چاہتا۔ یہی تو فرق ہے ایک اسلامی سوچ اور اینٹی اسلامک سوچ میں۔ ہمارے سماج کا جاہل بڈھا 90 سال عمر ہو گئی، ایک لمبی زندگی وہ گزار لیا دنیا میں، اور پھر بھی وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے حضرت 90 سال کی عمر ہے کیا، وہ تو 105 سال زندہ رہا، یعنی ابھی بھی ان کو 105 سال زندہ رہنے کی للک ہے، طلب ہے۔ وہ نہیں ملنے والے سے کہتا ہے کہ اب میری عمر ہوگی 90 سال، میں تو لٹکا ہوں، میرا پاؤں قبر میں لٹکا ہے، حضرت میرے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کر دیجیے۔ حضرت میں آپ کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا ہاتھ پکڑ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنے عالم ان کے پاس آئے ان کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھنا چاہیے، چونکہ 1 منٹ کے بعد وہ مر سکتا ہے۔ گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اس کو گواہ بنا کے اپنے آپ کو مسلمان بتانا چاہیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ نہ دوائی کی بات کرے گا، نہ کپڑا کی بات کرے گا، نہ زمین مکان دکان کی بات کرے گا، نہ اپنی نتنی اور پوتی کی شادی کی بات کرے گا۔ اس بڈھے کو ہر وقت موت کی بات کرنی چاہیے کہ اب مجھ کو تو 25 سال پہلے مر جانا تھا، مگر میری عمر کے 90 سال ہو گئے، بس اللہ کا کرم ہے کہ میں زندہ ہوں، تو آپ میرے خاتمہ بالخیر کی دعا کر دیجیے۔ اس کا پاؤں سوکھے، شوگر ہو، ہارٹ کی بیماری ہو،